اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے وقت جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر پر اللہ کا رزق ٹوٹ کر برستا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بابرکت گھڑی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا وقت جو اکثر ہماری زندگیوں میں آتا تو ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، اور وہ ہے نماز عصر کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات کے درمیان ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ اگر اسی وقت، اسی مبارک لمحے میں ایک بندہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تو پھر اللہ کی رحمت اس پر کیوں نہ نازل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر پر اللہ کا رزق ٹوٹ کر برستا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب رزق کے متلاشی ہیں۔ کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں سکون چاہتا ہے، کوئی گھر میں خوشحالی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اللہ سے مانگنے کا صحیح وقت اختیار کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی عصر کے بعد چند لمحے اللہ کے لیے نکالے ہیں؟ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد کی نیکی بھی ہے، رزق دل کا سکون بھی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کو نہیں پایا ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس گھر میں عصر کے وقت تسبیح کی آواز گونج رہی ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے، گواہ رہو، میں نے ان کے گھروں میں برکت ڈال دی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ محنت زیادہ رزق ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ رزق محنت سے نہیں بلکہ رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ محنت کرنا ضروری ہے مگر برکت اللہ دیتا ہے، اور وہ برکت کہاں ملتی ہے؟ وہ برکت ذکر میں ملتی ہے، وہ برکت تسبیح میں ملتی ہے، وہ برکت نماز میں ملتی ہے، اور خاص طور پر نماز عصر کے بعد۔ تو آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو بدلیں گے، ٹی وی کی آواز کم ہوگی، موبائل ایک طرف رکھا جائے گا، اور عصر کے بعد پورا گھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا انشاءاللہ۔ ماں بھی تسبیح پڑھے گی، باپ بھی تسبیح پڑھے گا، بچے بھی سیکھیں گے، اور پھر دیکھنا کہ رزق کیسے آتا ہے، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، گھر میں سکون کیسے آتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کے مسائل حل کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اس کا ذکر کریں تو وہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے، ابھی اسی لمحے سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ، ہم عصر کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اسے تیرے ذکر سے سجائیں گے، ہم اپنے گھروں کو تسبیح سے آباد کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دل کو سکون ہے، یا صرف ہم نے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے؟ پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، نیندیں کم ہو گئی ہیں، مگر آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے آیا ہوں جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ راز اللہ کی یہ تسبیح ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی ہیں، یہ روح کی غذا ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے، اور آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے، یہ بندہ میری تسبیح، میرا ذکر کر رہا ہے، تو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں سب چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے دل بے چین کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں سکون حاصل نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا پکڑ لی ہے مگر اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اسے سکون نہیں ملتا۔ جو بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ سوچیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس مجھے یاد کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہمیں بہانے نہیں مانگ رہا، اللہ ہم سے صرف چند لمحات مانگ رہا ہے۔ کیا ہم 5-10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ دنیا کو ہم گھنٹوں دیتے ہیں،
کبھی اللہ کو بھی دے کر دیکھیے۔ آج عہد کریں گے ہم روزانہ تسبیح کریں گے، صبح اٹھیں گے الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، کوئی مشکل آئے گی اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر دیکھنا دل بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، گھر بدل جائے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو تسبیح سے تر رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی اور بہنوں، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑ کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے کہ جس گھر میں یہ تسبیح عصر کے وقت ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کو صرف تسبیح نہیں بتا رہا بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کے جس کے بارے میں ہمارا آج کا یہ بیان ہے، آپ نے ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ آج کے اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور نوعیت کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، ایک کمانے والا تھا اور سارا گھر کھانے والا تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اور بھائیوں اور بہنوں، اس کا جواب کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی ہی غفلت میں پیوست ہے۔ ہمارے ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اسے بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو ہی بھلا دیتا ہے تو پھر خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہاپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے مشکیزے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اور ناظرین، وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العالمین نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو ہی قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو بخشش کا ذریعہ بنا رہا ہے، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم،
اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے رب کریم کی بڑائی اور غفاریت کی شان کہ وہ تو ہمارے صرف ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو کہ دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا ذکر اس کی حمد و ثنا، تسبیحات تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی سعادت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں وہ انسان آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے وہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے اور اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ پاک کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کے روحانی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ناظرین، یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ترک کر دیتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ ناظرین، یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کی ضرور پابندی کریں اور اس تسبیح کو آپ دل سے سنیں اور سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ نے تحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز رکھنی ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم اور پیارا نام یا رحمانو یا رحیمو کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یا رحمانو یا رحیمو کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور بابرکت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، یہ صورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے سورہ مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔